اس بدبخت کو بلا کے لاؤ کیا کہ کھانا کھا لے، 2 دن سے بھوکی ہے، ایسا نہ ہو کہیں مر جائے۔ یہ الزام بھی پھر ہم ہی پر آئے گا، آسیہ بیگم اپنی سب سے چھوٹی بیٹی سے کہہ رہی تھی، جبکہ سارا اپنے کمرے میں لیٹی ان آوازوں کو بخوبی سن رہی تھی۔ آنسو دوبارہ سے اس کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ وہ بھی ایک وقت تھا جب اس کی چچی اسے بیٹی بیٹی کہتے نہیں تھکتی تھی۔ آج ان کی زبان سے اپنے لیے بدبخت اور کم ظرف کے الفاظ سننا اسے کس قدر تکلیف پہنچا رہا تھا یہ وہی جانتی تھی۔ خدا کا واسطہ ہے اماں، کم از کم میں تو نہیں جاؤں گی اسے بلانے کے لیے، میرا تو دل ہی نہیں کرتا کہ اب اس سے کوئی بات کروں۔ سچ کہوں تو میرا اسے دیکھنے کے لیے بھی جی نہیں چاہتا، کہیں ایسا نہ ہو اس کی کالی اور گندی نظر میرا بھی گھر اجاڑ دے۔ آسیہ بیگم کی بیٹی نے صاف صاف منع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد آمنہ بیگم کچن میں آئی، انہوں نے خاموشی سے کھانا اٹھایا اور اپنی بیٹی کے کمرے میں لے کر چلی گئی۔ سارا نے جیسے ہی دروازہ کھلنے کی آواز سنی، اس نے نظر اٹھا کر دیکھا، سامنے اس کی امی کمرے کے اندر داخل ہو رہی تھیں۔ اپنی امی کو دیکھ کر وہ دوبارہ سے آبدیدہ ہو گئی، بھاگتی ہوئی اپنی امی کے قدموں میں جا گری، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ امی خدا کا واسطہ ہے میری بات کا یقین کریں، میں سچ بول رہی ہوں، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، اس میں میری کوئی غلطی نہیں تھی، انہوں نے مجھ پر الزام لگایا ہے۔ آپ تو مجھے جانتی ہیں نا، آپ تو اپنی بیٹی کو اچھی طرح جانتی ہیں، کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ آپ کی سارا کبھی وہ کام کرے گی جس سے آپ کا سر نیچا ہو یا آپ کی عزت پر کوئی آنچ آئے؟ وہ اپنی ماں کے قدموں میں گری اپنی بے گناہی کی صفائیاں پیش کر رہی تھی، یہ جانے بغیر کہ اس کی ماں کی آنکھوں میں اس کے لیے بے اعتباری تھی۔ کافی دیر یوں ہی گزر گئی، وہ اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھی روتی رہی۔ اچانک اس نے اپنا سر اٹھایا، پھر وہ وہیں ٹھہر گئی۔ مزید صفائی کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا تھا، کیونکہ اس کی ماں کی آنکھوں میں اس کے لیے اجنبیت تھی۔ انہوں نے اپنی بیٹی سے نظریں چرائیں، کہا کھانا کھا لینا، یہ کہہ کر وہ دوبارہ کمرے سے باہر چلی گئی، جبکہ سارا اپنے گھٹنوں میں سر دیے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اپنے رب سے فریادیں کرنے لگی، یا اللہ میرے ساتھ ہی کیوں ہمیشہ ایسا ہوتا ہے؟ آپ تو سب کچھ سچ جانتے ہیں، میری مدد کریں، مجھے اس مشکل وقت سے نکالیں۔ اس لمحے میرا آپ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی میری بات پر یقین نہیں کر رہا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اپنی بے گناہی کیسے ثابت کروں، میری اپنی ماں سگی بہن تک میرا ساتھ نہیں دے رہا۔ روتے روتے وہ کب سو گئی اسے پتہ نہیں چلا۔ اچانک آدھی رات کے وقت اس کی آنکھ کھلی، بھوک کی وجہ سے اس کے پیٹ میں درد ہو رہا تھا۔ ایک دم اسے یاد آیا کہ وہ 2 دنوں سے بھوکی ہے۔ اس کی نظر بیڈ کی دوسری طرف رکھی ہوئی ٹرے پر پڑی، وہ جلدی سے بھاگتی ہوئی کھانے کی طرف گئی، لیکن جیسے ہی اس نے کپڑا اٹھایا اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سامنے مونگ کی دال بنی ہوئی تھی، جبکہ ایک سوکھی روٹی پڑی تھی۔ سارے گھر والے اچھی طرح جانتے تھے کہ اسے مونگ کی دال پسند نہیں ہے، کچھ بھی ہو جائے وہ یہ دال نہیں کھاتی تھی، لیکن اب اس کی مجبوری تھی۔ اس نے ایک نوالا توڑا، چپ کر کے کھا لیا۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ اب اس کے ناز نخرے اٹھانے والا کوئی بھی نہیں ہوگا، اب جو بھی گھر والے بولیں گے اسے چپ کر کے سننا ہوگا۔ اسے باقی کسی سے بھی اتنی شکایت نہیں تھی جتنی شکایت اسے اپنی ماں سے تھی۔ ایک ماں ہی ہوتی ہے جو اپنی بیٹی کو سب سے زیادہ جانتی ہے۔ ایک ماں کو اچھی طرح اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی بیٹی کے دماغ میں کیا چل رہا ہے اور اس کی بیٹی کس حد تک جا سکتی ہے۔ لیکن سارا وہ بدبخت نکلی جس کی ماں نے سب سے پہلے اس کا ساتھ چھوڑا۔ سارا کے چہرے پر پڑنے والا پہلا تھپڑ ہی اس کی ماں کا تھا، اس کے کردار پر اٹھنے والی پہلی انگلی اس کی ماں کی تھی۔ امی میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ دوبارہ رونے لگی۔ اب اس کی زندگی میں آنسوؤں کے سوا اور کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ اگلے دن بھی معمول کی طرح کمرے میں بند ہی گزرا۔ دن کے وقت اسے پیاس کا احساس ہوا، اس کے دل میں آیا کہ باہر جا کر پانی پی لے، لیکن پھر اس نے سوچا کہ اس وقت سب لوگ باہر ہی ہوں گے۔ وہ دن کے 2 بجنے کا انتظار کرنے لگی۔ اس وقت سب گھر والے سو جایا کرتے تھے۔ 2 بجے وہ کچن میں ابھی پانی بھر ہی رہی تھی جب اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو پیچھے ثانیہ کھڑی تھی۔ وہ کچھ لمحوں کے لیے وہیں پر ٹھہر گئی۔ وہ ثانیہ کی نظروں میں اپنے لیے نفرت صاف محسوس کر سکتی تھی۔ مجھے تو لگا تھا کہ ابھی تک تم شرمندگی کے مارے مر چکی ہوگی، لیکن تم تو ابھی تک زندہ ہو۔
میں سوچ بھی نہیں سکتی کوئی انسان اس قدر بے غیرت کیسے ہو سکتا ہے۔ اپنی بہن کی باتیں اسے اپنے سینے میں کھپتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ جواباً اس نے کسی بھی قسم کے سخت الفاظ استعمال نہیں کیے، بلکہ رسانیت سے اپنی بہن کو سمجھانے لگی۔ ثانیہ میری بات سنو، تمہیں تو پتہ ہے نا میں ایسی نہیں ہوں، میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ تم تو میری بات کا یقین کرو، اس رات تو تم میرے ساتھ تھیں، تم نے سب اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ کیا تمہیں ایک لمحے کے لیے بھی ایسا محسوس ہوا کہ میری غلطی ہے؟ میں تو صرف کھانا کھانے کے لیے اٹھی تھی، مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ سب کچھ ہو جائے گا۔ سارا نئے سرے سے اپنی بہن کی منتیں کرنے لگی۔ فضول بکواس بند کرو، مجھے تمہاری کسی بھی بات پر یقین نہیں ہے۔ تم اپنے یہ جھوٹے آنسو کسی اور کو جا کر دکھانا، کیونکہ میں ان کے جھانسے میں آنے والی نہیں ہوں۔ مجھے تو پہلے دن سے اندازہ تھا کہ تم آستین کی سانپ ہو، اور پھر اس دن مجھے اس بات کا یقین بھی ہو گیا۔ اب تمہیں لگتا ہے کہ میں آنکھوں دیکھی مکھی کو نگلوں گی؟ کوئی انسان دوسرے انسان پر زندگی میں صرف ایک بار بھروسہ کرتا ہے، اور تم نے میرا وہ بھروسہ توڑ دیا ہے۔ اب تم مر کر بھی دوبارہ زندہ ہو جاؤ نا، تب بھی میں تمہاری کسی بھی بات پر یقین نہیں کروں گی۔ ثانیہ اس سے پہلے کہ مزید کچھ کہتی، اس کی چھوٹی بیٹی بھاگتی ہوئی آئی۔ وہ سارا سے لپٹ گئی۔ سارا نے جب اپنی بھانجی کو دیکھا تو اسے پیار کرنے لگی۔ ثانیہ سے یہ سب برداشت نہیں ہوا، اس نے جلدی سے اپنی بیٹی چھینی اور اس سے کہنے لگی، بیٹا میں نے آپ کو سمجھایا تھا نا، سارا آنی کے پاس نہیں آنا، یہ بہت گندی ہے، یہ آپ کو ماریں گی۔ جواباً اس کی بیٹی سارا کے پاس جانے کی ضد کر رہی تھی۔ اس نے اپنی بیٹی کو 2 تھپڑ لگائے اور اسے لے کر اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ سارا وہیں کرسی پر بیٹھی رہ گئی۔ دن بہت تیزی کے ساتھ گزرتے جا رہے تھے، لیکن سارا کی زندگی میں کوئی بھی تبدیلی واقع نہیں ہو رہی تھی۔ اس کی زندگی ایک جگہ پر آ کر رک گئی تھی۔ سارا دن وہ اپنے کمرے میں پڑی رہتی، اب تو اس نے گھر سے باہر نکلنا بھی چھوڑ دیا تھا، کیونکہ یہاں وہ ایک قدم دروازے سے باہر نکالتی تھی، وہیں بہت سی عورتیں اس کے کردار پر انگلیاں اٹھانے کے لیے تیار ہو جاتی تھیں۔ اس کو پورے محلے میں نشر کرنے والے بھی کوئی اور نہیں بلکہ اس کے اپنے گھر والے ہی تھے۔ اگر وہ چاہتے تو یہ بات گھر کے اندر ہی دب جاتی، لیکن انہوں نے پوری دنیا کو چیخ چیخ کر بتایا کہ سارا نے کیا غلطی کی ہے۔ اتوار کا دن تھا، سب گھر والے بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ سارا چپ کر کے لاؤنج سے گزر کر باہر جانے لگی کہ اس کے کانوں میں اس کی چچی کی آواز پڑی، اب کہاں جا رہی ہو منہ کالا کرنے؟ اسے لگا کہ کسی نے اسے بیچ سڑک پر بے عزت کیا ہو۔ کھانے کی میز پر اس کے والد، اس کے چچا اور دوسرے کزنز بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کی چچی نے ان کا بھی خیال نہ کیا اور اس کے کردار پر دوبارہ وار کر دیا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ ان لوگوں میں سے کوئی بھی کچھ نہیں بولا، بلکہ وہ یوں کھانے میں مگن دکھائی دیے جیسے انہوں نے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ اس کی آنکھوں میں دوبارہ آنسو آ گئے۔ وہ جواب دیے بغیر ہی باہر نکل گئی، جبکہ پیچھے اس کی چچی جان ارے ارے کرتی رہ گئی۔ کل رات اس نے اپنی امی سے اجازت لی تھی کہ وہ اپنے BA کے پیپرز دینا چاہتی ہے۔ اس سلسلے میں اسے آج رجسٹریشن کے لیے جانا تھا۔ رات کے وقت اس کی امی نے اس کی بات میں کسی بھی قسم کی دلچسپی ظاہر نہیں کی، لیکن اسے جانے سے روکا بھی نہیں تھا۔ اور آج جب اس کی چچی نے سب کے سامنے اسے دوبارہ بے عزت کیا، تب اس کی امی اس کا دفاع کر سکتی تھیں، لیکن تب بھی وہ خاموش ہی رہیں۔ سینٹر جانے تک، وہاں سے واپس آنے تک، سارا اپنے اوپر لوگوں کی عجیب و غریب نظریں محسوس کرتی رہی۔ جب وہ گھر کے اندر داخل ہونے لگی، ایک عورت کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ وہ اس کی دوست کی امی تھی۔ کم از کم اسے ان سے اس چیز کی امید نہیں تھی۔ وہ اپنی بیٹی کو کہہ رہی تھی، ارے یہ تمہاری وہی دوست ہے نا جو اس رات منہ کالا کرتے ہوئے پکڑی گئی تھی؟ سارا انہیں کچھ بھی نہیں بولی اور بھاگتے ہوئے اپنے گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ اب وہ لوگوں کو صفائیاں دے دے کر تھک چکی تھی، اس لیے وہ مزید ان کے منہ نہیں لگنا چاہتی تھی۔ نہ تو وہ ان کی زبانیں بند کر سکتی تھی، نہ ان کے دماغ میں بھرے ہوئے خناس کو باہر نکال سکتی تھی۔ اسے اب بس صرف صبر سے کام لینا تھا۔ اس نے اپنے رب سے دوستی کر لی تھی۔ دن تیزی سے گزرتے جا رہے تھے۔ ایک دن سارا کی امی کمرے میں آئی۔ سارا نے اپنی امی کو نظر اٹھا کر دیکھا۔ ان کے چہرے پر سنجیدگی پھیلی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے جو بات کی وہ سن کر سارا حیران رہ گئی۔ سارا کی امی نے بتایا کہ اس کے لیے ایک رشتہ آیا ہے۔ واقعی یہ حیرت کی بات تھی۔ دوسرا حیرت کا جھٹکا اسے تب لگا جب اسے یہ پتا چلا کہ وہ رشتہ اس کے لیے تیسری بار آ چکا تھا۔
پہلی اور دوسری بار اس کے والدین اس کا رشتہ دینے سے انکار کر چکے تھے۔ سارا خود پریشان تھی کہ آخر وہ کون لوگ ہیں جو اسے اپنی بہو بنانے کے لیے اس قدر بے چین ہو رہے ہیں، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ کسی ایسے محلے میں جہاں وہ پہلے سے ہی نشر تھی، کم از کم وہاں اس کا رشتہ طے نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ محلے کے لوگ جس قدر تیز زبانوں کے مالک تھے وہ پہلی ہی بار اس کا رشتہ توڑ دینے کا ہنر رکھتے تھے۔ تو آپ نے اسے کیا کہا؟ سارا نے ڈرتے ڈرتے اپنی ماں سے سوال کیا۔ اس سے پہلے کہ اس کی ماں کوئی جواب دیتی، اس کی چچی کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ کہنے لگی، ارے مجھے تو اس کا کوئی پرانا عاشق لگتا ہے۔ چچی خدا کا واسطہ ہے بس کر دیں، سارا نے چیخ کر کہا۔ آپ بلکہ سب لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میرا سرمد کے علاوہ کسی سے واسطہ نہیں تھا۔ آپ سب لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے کہ میں اس سے کس قدر محبت کرتی تھی اور اس کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی، اور نہ اب سوچ سکتی ہوں۔ آپ لوگوں کی وجہ سے مجھے اپنی محبت سے دستبردار ہونا پڑا۔ اگر آپ لوگ میرا ساتھ دیتے تو آج میں بھی ایک اچھی زندگی گزار رہی ہوتی، یوں رسوا نہ ہوتی، لیکن آپ کو تو میری کسی بات پر کوئی یقین ہی نہیں تھا۔ آپ کے لیے تو میں دنیا کی سب سے جھوٹی لڑکی ہوں، ایک بد کردار لڑکی ہوں۔ مجھے اپنے اوپر افسوس ہو رہا ہے کہ اتنا عرصہ آپ لوگوں کے درمیان رہ کر بھی میں اپنا کردار آپ کی نظروں میں واضح نہیں کر پائی۔ ارے بی بی رونا بند کرو اور یہ ڈرامے کسی اور کے سامنے جا کر کرنا۔ چلو ابھی جلدی سے کوئی اچھے سے کپڑے پہنو اور باہر آ جاؤ، کیونکہ جہاں تک مجھے اندازہ ہے وہ لوگ تمہیں لیے بغیر جانے والے نہیں ہیں۔ آسیہ بیگم یہ کہہ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ آمنہ بیگم نے بھی اسے تیار ہونے کا اشارہ کیا۔ سارا بے بسی سے اپنی جگہ سے اٹھی۔ اس نے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے اور ایک سادہ سا لباس پہن کر باہر چلی گئی۔ جیسے ہی وہ مہمانوں کے سامنے گئی، ایک عورت کی آواز اس کے کانوں میں پڑی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہماری بیٹی تو بہت پیاری ہے۔ اتنے عرصے بعد اس نے اپنے لیے تعریف کے کلمات سنے تھے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے خوشی محسوس ہو رہی تھی، جبکہ دل ہی دل میں اسے یہ خوف بھی تھا کہ نہ جانے لڑکا کیسا ہوگا، کیونکہ ایک بات کا اسے اچھی طرح اندازہ تھا، اس جیسی لڑکیوں کے لیے ہمیشہ بڑی عمر کے لوگوں کے ہی رشتے آتے تھے، یا ایسے لوگوں کے رشتے آتے تھے جن کے پہلے سے ہی 2 بچے ہوتے تھے۔ تھوڑی دیر بعد اس نے ہلکا سا سر اٹھا کر دیکھا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ سامنے ایک بہت خوبصورت نوجوان بیٹھا تھا۔ اب اسے اس بات کا احساس ہو رہا تھا کہ اس کی چچی اسی لیے اس کا رشتہ نہیں دے رہی تھی، کیونکہ لڑکا بہت اچھا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ اس کی کزن کا جل جل کر برا حال تھا۔ سب کچھ خوش اسلوبی سے ہو گیا۔ اس کے گھر والوں نے ان لوگوں کو اس کا رشتہ دے دیا۔ وہ اپنے کمرے میں جا رہی تھی جب اس کی چچی نے اسے آواز دے کے روکا۔ سارا بی بی، زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مجھے اس بات کا یقین ہے جب ان لوگوں کو تمہاری اصلیت کے بارے میں پتہ چلے گا تو یہ رشتہ توڑنے میں 1 منٹ بھی نہیں لگائیں گے، اور یوں اس رشتے کی اصلیت بھی تمہارے سامنے آ جائے گی۔ اس کی چچی بے دردی سے یہ الفاظ ادا کر رہی تھی۔ فکر مت کریں چچی جان، اگر ان کی اصلیت میرے سامنے آ بھی جاتی ہے تب بھی مجھے دکھ نہیں ہوگا۔ اپنوں کے حقیقی چہرے ہی دیکھ لیے ہیں، اب اگر کوئی رنگ بدلے گا تب بھی حیرت نہیں ہوگی۔ وہ یہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اسے اب ایک نئی پریشانی نے آ گھیرا تھا، کیونکہ ایک بات کا اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ لڑکا اچھی فیملی سے ہے۔ بلا شبہ سارا میں کوئی برائی نہیں تھی، لیکن اس پر بدکرداری کا دھبا لگ چکا تھا۔ شادی کے دن قریب آ رہے تھے۔ ایک دن سارا نے ہمت کی، اپنے ہونے والے شوہر کو کال ملا دی۔ دوسری طرف جب سرمد نے سارا کی آواز سنی تو اسے خوشگوار حیرت سی ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، سارا نے اس سے کہا کہ مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ آپ میرے ماضی کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے۔ آپ کو نہیں پتا کہ میرے بہنوئی نے مجھے نہیں جاننا کہ ماضی میں آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ سرمد نے سارا کی بات کاٹ دی۔ مجھے صرف اور صرف اپنا خوشگوار مستقبل نظر آ رہا ہے، جہاں پر آپ میری ہونے جا رہی ہو۔ سرمد نے اس کے ماضی کے بارے میں کچھ بھی سننے سے انکار کر دیا، اور پھر ادھر ادھر کی باتوں کے بعد سارا نے فون رکھ دیا۔ پھر اس کی شادی کا دن بھی قریب آ گیا۔ نہایت سادگی سے سارا کا نکاح سرمد کے ساتھ ہو گیا، اور وہ اس کے ساتھ اس کے گھر آ گئی۔ یہاں آنے کے بعد سارا کی زندگی ایک دم بدل گئی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ جہنم سے جنت میں آ گئی ہو۔ یہاں پر کوئی بھی اسے تانے دینے والا نہیں تھا،
اس کی ایک ساس تھیں جو اس سے بہت زیادہ محبت کرتی تھیں، اور ایک شوہر جو اسے اپنے دل و جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتا تھا۔ ایک دن وہ کچن میں کھڑی کھانا بنا رہی تھی جب سرمد کچن کے اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات تھے۔ سارا نے اس سے وجہ پوچھی تو وہ بات کو ٹال گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے سارا کو اپنے سامنے بٹھایا، اسے کہا کہ اگر میں تم سے کوئی سوال پوچھوں تو کیا مجھے اس کا جواب دو گی؟ اس کی بات سن کر سارا نے اس بات میں سر ہلایا، اور پھر سرمد نے اس سے سوال پوچھ لیا کہ ماضی میں تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا۔ سارا جہاں تھی وہ وہیں ٹھہر گئی۔ وہ سرمد سے اس قسم کے سوال کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور اپنا ماضی سرمد کے سامنے کھول کر رکھ دیا۔ کچھ عرصہ پہلے تک سارا ایک خوشگوار زندگی گزار رہی تھی۔ وہ 2 بہنیں تھیں جو اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنے چچا کی فیملی کے ساتھ رہتی تھیں۔ اس کے ابا کا ایک بہت بڑا کاروبار تھا جو وہ اپنے بھائی کے ساتھ چلاتے تھے۔ گھر میں پیسوں کی ریل پیل تھی۔ سارا کی منگنی بچپن میں ہی ہو چکی تھی۔ اس کا منگیتر اس کا کزن بھی تھا اور وہ اپنے منگیتر سے بہت محبت کرتی تھی۔ اس کا منگیتر بھی اس پر جان دیتا تھا۔ ان کی جوڑی پورے خاندان میں مشہور تھی۔ سارا کی خالہ اسے جلد از جلد اپنی بہو بنانا چاہتی تھی، لیکن اس کی امی نے کہہ دیا تھا کہ جب تک اس کا BA مکمل نہیں ہوتا تب تک وہ اس کی شادی نہیں کریں گی۔ سارا کی بڑی بہن ثانیہ سارا کے مقابلے میں معمولی شکل و صورت کی مالک تھی۔ جب بھی وہ دونوں بہنیں کہیں جاتی تو سارا ہی ان میں نمایاں ہوتی تھی۔ اپنی خوبصورتی کے باعث وہ جلد ہی دوسروں کے دلوں کو فتح کر لیتی تھی، اور یہ بات اس کی اپنی سگی بہن کو چبھتی تھی۔ جب بھی کوئی رشتہ آتا تھا، رشتے والے سارا کو پسند کر کے چلے جاتے تھے۔ اس کی بڑی بہن یہ دیکھ کر احساس کمتری کا شکار ہو رہی تھی۔ اسی باعث وہ سارا سے نفرت کرنے لگی تھی۔ ایک دن سارا اپنی کسی دوست کے گھر گئی ہوئی تھی۔ جب پیچھے ثانیہ کا رشتہ آیا، لڑکا بہت خوبصورت تھا۔ ثانیہ کو لگا کہ اب بھی اس کی بات نہیں بنے گی، کیونکہ وہ معمولی سی شکل و صورت کی مالک تھی، لیکن لڑکے کی ماں بہت لالچی تھی۔ اس کے علاوہ وہ یہ چاہتی تھی کہ کسی ایسی لڑکی کو بہو بنائے جو دب کر رہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے معمولی شکل و صورت والی ثانیہ کو چنا، اور یوں دونوں کا رشتہ طے ہو گیا۔ ثانیہ کی امی نے منگنی کی بات کی تو اس عورت نے انکار کر دیا، کہا کہ وہ جلد از جلد اپنے بیٹے کی شادی کرنا چاہتی ہیں۔ بیٹی کا معاملہ تھا، آمنہ بیگم نے بھی زیادہ ضد نہیں کی اور راضی ہو گئی۔ یوں دونوں کا رشتہ ہو گیا۔ سارا بھی اپنی بہن کی شادی کو لے کر بہت زیادہ ایکسائٹڈ نہیں تھی، کیونکہ وہ نہیں جانتی تھی کہ جس دن ثانیہ کی شادی ہوگی وہی دن اس کے لیے بربادی لے کر آئے گا۔ ثانیہ کا شوہر بظاہر بہت اچھا اور سلجھا ہوا انسان تھا، جو سب کے ساتھ بہت احترام سے پیش آ رہا تھا۔ یہ سب کچھ وہ صرف اور صرف اپنی ماں کے کہنے پر کر رہا تھا۔ بظاہر اسے ثانیہ سے کچھ خاص دلچسپی نہیں تھی۔ اسے ہمیشہ سے ہی خوبصورت لڑکیاں اٹریکٹ کرتی تھیں۔ جس دن ثانیہ کی بارات تھی، اس دن اس کے شوہر نے سارا کو دیکھ لیا۔ اس سے پہلے ابھی تک دونوں کا آمنا سامنا نہیں ہوا تھا، کیونکہ کبھی ایسے حالات ہی پیدا نہیں ہوئے تھے کہ ان دونوں کی آپس میں کسی بھی قسم کی بات چیت ہوتی۔ اس دن اس نے سارا کو دیکھا تو وہ دیکھتا رہ گیا۔ سارا ویسی ہی لڑکی تھی جیسی وہ اپنی زندگی میں چاہتا تھا۔ ایک نظر اس نے اپنے پہلو میں بیٹھی ہوئی ثانیہ کو دیکھا، جو کہیں سے بھی اسے اپنے قابل نہیں لگی۔ سارا کو دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ آئی۔ اس نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ کسی بھی طرح اس لڑکی کو میں نے حاصل کرنا ہے۔ سارا کو بھی اس چیز کا جلد ہی احساس ہو گیا تھا کہ اس کے بہنوئی کی نظر اچھی نہیں ہے۔ پہلے وہ اس کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی، لیکن ایک دم وہ پیچھے ہٹ گئی۔ سارا کے بہنوئی کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ وہ طنزیہ انداز میں ثانیہ سے کہنے لگا، لگتا ہے تمہاری بہن کو میں اچھا نہیں لگا، یہی وجہ ہے میری کسی بھی بات کا سیدھا جواب نہیں دے رہی۔ ثانیہ نے جب یہ سنا تو وہ فوراً پریشان ہو گئی، کہنے لگی نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور اپنی بہن کو ڈانٹنے والے انداز میں بولی، جب یہ تم سے کوئی بات کر رہے ہو تو ان کی بات کا جواب دو، تمہیں کتنی بار سمجھایا ہے۔ سارا اس وقت تو کچھ بھی نہیں بولی اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کے بعد وہ اجازت لے کر وہاں سے ہٹ گئی۔ اچانک اس کی نظر اپنی چچی کی بیٹی پر پڑی، جو اس کے منگیتر سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ اس نے کوفت سے ایک گہری سانس لی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اس کی کزن اس کے منگیتر کو پسند کرتی ہے، لیکن وہ کسی بھی صورت
اپنے منگیتر کو چھوڑ نہیں سکتی تھی۔ دور سے ہی وہ اس بات کا بھی اندازہ لگا سکتی تھی کہ اس کا منگیتر کتنی کوفت میں ہے۔ وہ تیزی سے بھاگتی ہوئی ان کی طرف گئی۔ علی نے جب سارا کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تو ایک دم خوش ہو گیا اور اس کی کزن کو نظر انداز کر کے سارا کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گیا۔ کومل کو یہ بات پسند نہیں آئی، لیکن وہ صبر کرنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کچھ ایسا کر دے کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں۔ علی سارا سے نفرت کرنے لگے، لیکن اسے ایسا کوئی موقع نہیں مل رہا تھا۔ دوسری طرف دن تیزی کے ساتھ گزرتے جا رہے تھے۔ ثانیہ اب اپنے شوہر کے ساتھ ہر ہفتے ہی اپنے گھر پر موجود ہوتی تھی۔ وہ 2 دن یہیں پر گزارتی تھی۔ سارا کو اس بات کا اندازہ تھا کہ یہ 2 دن اس کے لیے کس قدر مشکل سے گزرتے ہیں۔ اس کا بہنوئی بار بار اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا، کئی بار تو وہ اس کا ہاتھ پکڑنے کی بھی کوشش کر چکا تھا۔ سارا اسے کئی بار سنا بھی چکی تھی، لیکن یوں لگتا تھا جیسے اس کے بہنوئی کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہو۔ ایک دن وہ کچن میں کھڑی تھی جب اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے دیکھا کہ پیچھے اس کا بہنوئی کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ہمیشہ کی طرح کمینگی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ اس کے سائیڈ سے ہو کر نکلنے لگی تو اس کے بہنوئی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ سارا کو پتہ نہیں چلا کب اس کا ہاتھ اٹھا۔ جلد ہی اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ دوسری طرف اس کے بہنوئی کو اس چیز کی توقع نہیں تھی۔ سارا کو اندازہ ہو گیا کہ وہ بہت غلط کر چکی ہے۔ وہ بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اسے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ ابھی اس کا بہنوئی واویلا کرے گا، پورے گھر کو اکٹھا کر لے گا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اگلے دن وہ سو کر اٹھی تو اسے پتہ چلا کہ اس کی بہن اور بہنوئی چلے گئے ہیں۔ سب کچھ دوبارہ نارمل ہو گیا۔ اس کے بہنوئی نے کسی کو بھی اس بارے میں نہیں بتایا تھا۔ سارا بھی خوش ہو گئی کہ چلو اب اس کی جان چھوٹ گئی ہے، لیکن یہ صرف اور صرف اس کا وہم تھا۔ اس کا بہنوئی اب اسے مزید ہراساں کرنے لگا تھا۔ اسے یہ بھی دھمکی دینے لگا تھا کہ اگر اس نے بات نہ مانی تو وہ اس کی بہن کو طلاق دے دے گا۔ سارا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کرے۔ اس کے دل میں آیا کہ وہ اپنی ماں کو بتا دے، لیکن پھر وہ چپ ہو گئی۔ وہ اپنی ماں کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اور یہی اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ وقت بہت تیزی سے گزر رہا تھا۔ اس کی بہن کی شادی کو 2 سال گزر چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے 2 بچوں سے نوازا تھا۔ تقریباً شام کا وقت تھا جب ثانیہ کی کال آئی۔ اس کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی۔ گھر میں اس کے اور بچوں کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ اس کا شوہر ایک ضروری کام سے شہر سے باہر گیا ہوا تھا، جبکہ اس کی ساس عمرے پر گئی ہوئی تھی۔ آمنہ بیگم نے سارا کو کہا کہ وہ اس کی طرف چلی جائے۔ سارا نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی بہن کی طرف چلی گئی۔ حیرت کا جھٹکا اسے تب لگا جب اس نے رات کے وقت اپنے بہنوئی کو گھر کے اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ وہ جو سمجھ رہی تھی کہ وہ شہر سے باہر ہیں، وہ صرف اور صرف ایک غلط فہمی تھی۔ زندگی میں پہلی بار وہ اپنے آپ کو بے بس محسوس کر رہی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی بہن سے ایک لمحے کے لیے بھی الگ نہیں ہو رہی تھی۔ اس کی کوشش یہی تھی کہ اپنی بہن کے پاس ہی رہے اور کہیں بھی تنہائی میں نہ جائے۔ اپنی بہن کو سلانے کے بعد وہ اپنی بھانجی کا فیڈر بنانے کے لیے کچن میں گئی۔ اس کا بہنوئی بھی کچن میں آ گیا۔ اس سے بدتمیزی کرنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس سے زبردستی کرتا، سارا نے شور مچا دیا۔ سارا کے شور کی آواز سن کر اس کی بہن آ گئی۔ سارا نے روتے روتے اپنی بہن کو سب کچھ بتایا، لیکن اس کی بہن نے سارا پر یقین کرنے کے بجائے اس کے چہرے پر تھپڑوں کی برسات کر دی۔ اسے کہنے لگی کہ تم مجھے اپنی باتوں کے جال میں نہیں پھنسا سکتی۔ مجھے میرے شوہر نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ تمہارے ارادے ٹھیک نہیں ہیں، لیکن میں نے ہی ان کی بات پر یقین نہیں کیا تھا۔ آج میں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ اس نے اسی وقت سارا کو گھر بھجوا دیا۔ سارا کے گھر والوں کو تمام بات سے آگاہ کر دیا۔ سارا کے کزن کے پاس یہ اچھا موقع تھا۔ اس نے جلدی سے علی کو کال کی اور اسے ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ نہ جانے اس نے علی کو کیا کہا کہ رات کے اس پہر وہ بھی وہاں پہنچ گیا۔ سارا کی حالت دیکھ کر وہ بھی غلط فہمی کا شکار ہو گیا۔ اس نے وہیں کھڑے کھڑے سارا کے ساتھ منگنی توڑ دی۔ سارا کو لگا کہ اس کی دنیا اجڑ گئی۔ جس شخص سے اس نے بے تحاشا محبت کی، جس شخص کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہو گئی، اسی شخص نے
اسے سب کے بیچ تنہا چھوڑ دیا تھا۔ رونے کے علاوہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ سب گھر والے اس سے نفرت کرنے لگے۔ تھوڑے عرصے بعد قسمت مہربان ہوئی اور سارا کا رشتہ آ گیا۔ سارا اپنی آپ بیتی سنانے کے بعد خاموش ہو گئی۔ اس کی آنکھوں سے ابھی تک آنسو بہہ رہے تھے۔ ہادی نے اسے تسلی دی، کہا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اس سب سے گزری ہو، لیکن فکر مت کرو، اب تمہاری زندگی میں کوئی غم نہیں ہوگا۔ سارا جو یہ سوچ رہی تھی کہ ہادی اس کی بات پر یقین نہیں کرے گا، اسے چھوڑ دے گا، وہ حیرت زدہ تھی۔ اس نے ہادی کو جب یہ کہتے ہوئے سنا، وہ پہلا شخص تھا جس نے اس کی بات پر یقین کیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کی تمام تکلیفوں کا مداوا ہو گیا ہے۔ اسے اپنی زندگی حسین ترین لگنا شروع ہو گئی تھی۔ سارا کے ماضی کے بارے میں یہ پہلی اور آخری بات تھی جو ان دونوں کے درمیان ہوئی تھی۔ اس کے بعد اس کے شوہر نے ماضی کے حوالے سے کبھی بھی اس سے کوئی سوال نہیں کیا۔ اس کی ہر ممکن کوشش ہوتی تھی کہ وہ سارا کو دنیا کی تمام خوشیاں دے۔